السلام علیکم، وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان اکبر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور خبر شامل کریں گے قصور پہ، جہاں پہ کوٹ آدھا کشن جعلی اور غیر معیاری جوس بنانے والی بیکما فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر ہے۔ مضر سے غیر معیاری جوس بنانے والی فیکٹری پر چھاپا، 550 لیٹر غیر معیاری جوس برآمد کر لیا گیا ہے۔ تحصیل کوٹ آدھا کشن حاجی پارک فیز 2 میں مین مانگا چھانگا روڈ پر واقع فیکٹری میں فوڈ سیفٹی ٹیم کا اچانک چھاپا۔ فیکٹری میں مضر صحت اور غیر معیاری جوس بنایا جا رہا تھا۔ جوس بنانے والی فیکٹری کو آصف ال سلمان اور شیخ رشد وال نامعلوم افراد چلا رہے تھے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے چھاپا مار کر مشینری اپنے قبضہ میں لے لی اور تیار شدہ 550 لیٹر غیر معیاری جوس کو ضائع کر دیا گیا ہے اور ملزمان کے خلاف FIR بھی درج کر دی گئی ہے۔ عارف والا ڈاکو کا کبولہ پولیس سے سامنا، کبولہ پولیس نے کھیتوں میں چھپے ہوئے 5 ڈاکو کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈاکو نے 17 ڈکیتیاں کرنے کا انکشاف بھی کر لیا۔ عارف والا کبولہ پولیس نے راہگیروں کی اطلاع پر بائی پاس کے قریب کھیتوں میں چھپے ہوئے ڈاکو کو گھیرا ڈال کر گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ڈاکو کی شناخت راشد عرف کالو کینگ کے نام سے ہوئی ہے۔ کالو کینگ نے علاقہ میں خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ شاہراہوں، گھروں اور بازاروں میں شہریوں کو لوٹتے، موبائل فون، نقد رقم، موٹر سائیکلیں اور قیمتی سامان سے محروم کر دیتے تھے۔ پولیس پہنچنے پر پولیس پارٹی پر فائرنگ کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے۔ کافی تگ کے بعد گرفتار ہوتے ہیں۔ انہیں قبضہ سے اسلحہ اور شہریوں سے لوٹی ہوئی نقد رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے اور مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ DPO قصور محمد عیسیٰ خان کی چیمبر آف کامرس قصور آفس میں عامہ عہدیداران سے ملاقات کی ہے۔ DPO قصور نے کہا کہ صنعت کار اور تاجر برادری ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اور اہم ستون ہے۔ آپ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ آپ کو پورا امن ماحول اور تحفظ فراہم کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ چیمبر آف کامرس کے عہدیداران نے عمل پر DPO قصور کو پھولوں کا دستہ بھی پیش کیا۔ ضلع میں قانون کی بالادستی، امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ DPO قصور محمد عیسیٰ خان اور صدر چیمبر آف کامرس قصور نے سٹی آفس میں ہونے والی واردات کے ملزمان کو چند دنوں میں ٹریس کرنے پر SHO تھانہ صدر قصور عبداللہ امین اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام بھی تقسیم کیے ہیں۔ تانزیہ والا کے علاقہ مامو کانچن میں 2 نامعلوم ڈاکو نے گن پوائنٹ پر سیل مین سے لاکھوں روپے لوٹ لیے ہیں۔ تانزیہ والا کے علاقہ میں تھانہ مامو کانچن میں 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے گندم خریداری مرکز روڈ پر ناکہ لگا کر کمالے کے رہائشی سیل مین عمران ولد محمد افضل کو گن پوائنٹ پر روک لیا، جس سے نقدی رقم 1,20,000 روپے چھین لی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بہاول نگر میں بیوہ خاتون مقامی انتظامیہ کی جانب سے مسلسل ناانصافیوں سے تنگ پریس کلب پہنچ گئی ہے۔ GC سے منظور شدہ D کلاس اسٹینڈ بغیر بتائے سیل کر دیا گیا ہے۔ مجھے اور میری یتیم بچوں پر روزی بند کی جا رہی ہے، انصاف نہ ملا تو خود سوزی کر لوں گی۔ تفصیلات کے مطابق پریس کلب بہاول نگر میں چشتیاں سے تعلق رکھنے والی بیوہ خاتون مریم لاج نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مقامی انتظامیہ بااثر افراد کی وجہ سے میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ چشتیاں میں میرے منظور شدہ بس اسٹینڈ کو بلا وجہ سیل کر دیا گیا ہے اور مجھے اور میرے کاروبار کو مسلسل انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ایک بااثر ٹرانسپورٹر کی گاڑیوں کو جو کہ خود ساختہ اڈے قائم کر کے ٹریفک کے لیے چشتیاں شہر میں مسائل پیدا کر رہی ہیں، مجھے کاروبار سے روکا جا رہا ہے۔ گزشتہ حکومت میں بھی ستایا گیا اور موجودہ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دور حکومت میں بھی انصاف نہیں مل رہا۔ مجھے انصاف دلایا جائے ورنہ خود سوزی کر لوں گی، جس کی ذمہ داری موجودہ حکومت مقامی انتظامیہ پر ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میں ایک بیوہ عورت اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہوں۔ اعظم خان ایک بااثر شخص ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ میرے کاروبار کو نشانہ بنا رہی ہے۔ فیصل آباد کچہری فائرنگ سے خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہونے کا معاملہ، واقعے کی CCTV فوٹیج منظر پر آ گئی ہے۔ ملزم کو پستول تھامے اندھا دھند فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گولیاں لگنے سے شہریوں کو زمین پر گرتے اور بھگدڑ مچتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ملزم گرفتار کر لیا ہے، مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ فائرنگ سے خاتون اور ایڈوکیٹ سمیت 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پلاسٹک بیگ میں کیک کیوں نہیں دیا، گاہک بفر گیا۔ فیصل آباد تھانہ سرگودا کے علاقہ میں واقع بیکری پر 17 سالہ عبداللہ کا دعویٰ، ممنوعہ پلاسٹک بیگ میں کیک ڈال کر نہ دینے پر گاہک کا دکاندار پر تشدد۔ ملزم عبداللہ نے دکان کے شیشے توڑ دیے، دکاندار پر سریے سے وار۔ CCTV فوٹیج وائس نیوز کو موصول ہو چکی ہے۔ حکومت نے پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ملزم نے شاپر دینے سے انکار پر تشدد کیا ہے۔ CCTV فوٹیج میں ملزم کو دکان پر دعویٰ بولتے دیکھا جا سکتا ہے۔
मुलजिम अब्दुल्ला ने दुकान के शीशे तोड़े और खाने पीने की अशिया उठाकर फेंकी। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बच्चों के लिए मुज़र सेहत कुल्फियों की तैयारी नाकाम बना दी है। 5,400 मिलावटी कुल्फियाँ, 120 लीटर नाकिस मिक्सचर, 16 किलो पैकिंग मटीरियल और 7 किलो मुज़र सेहत फ्लेवर्स तलब कर लिए गए हैं। आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट को 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने 9/11 खानेवाल चौक पर कुल्फियाँ बनाने वाले यूनिट की इंस्पेक्शन की है। खुले रंगों और स्टार्च की मिलावट से मुज़र सेहत कुल्फियाँ तैयार की जा रही थी। मसनूआत की गलत पते के साथ लेबलिंग भी की गई थी। मुज़र सेहत अज्जा से तैयार नाकिस कुल्फियाँ कली मोहल्लों में फरोख्त की जानी थी। फूड सेफ्टी टीम ने मुज़र सेहत कुल्फियाँ और अज्जा मौके पर तलब कर दी है। शहजादपुर में मसीही जोड़े ने इस्लाम कबूल करके शादी कर लिया। रिश्तेदारों की जानिब से जान से मार देने की धमकियां, प्रेमी जोड़ा दर बदर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर, बाला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। शहजादपुर सिटी से कॉलोनी के रिहायशी प्रेमी जोड़े मोहम्मद साबिर और नाजिया ने क्रिश्चियन मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करने के बाद शादी कर ली है, जिसकी वजह से रिश्तेदार जान के दुश्मन बन गए हैं, जिसकी वजह से हम परेशानी वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। प्रेमी जोड़ी ने अपने वकील एडवोकेट महनाज सोलंकी के जरिए सांगट के सेशन कोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दायर कर दी है। इस हवाले से मुसलमान होने वाले मोहम्मद साबिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने और नाजिया ने सांगट के एक मदरसे में कलमा पढ़ के मुसलमान होकर शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक शादी की है, जिस पर घर वाले की रशीदार और साबका शोहर आरिफ मसीह, आसिफ, इरफान, इमरान, आकिब, नासिर, रशीद और देगर हमें जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। मकामी पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को तैयार नहीं। खातून नाज़िया ने बताया कि इसके साबिक शोहर आरिफ मसीह ने 1 साल कबल इससे तलाक ली थी और अब इसने मुसलमान होकर मोहम्मद साबिर से शादी कर ली है, जिसकी वजह से इसके रिश्तेदार इसे मुसलसल जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं। जोड़े ने आईजी सिंध पुलिस, एसएसपी सागर समेत शहजादपुर पुलिस से नोटिस लेने और धमकियां देने वाले मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। गोटकोड़ो पलपोटू पर डाकुओं का हमला। खैरपुर थाना इकनॉमिक जोन के दूध गांव कोड़ो पलपोटू पर डाकुओं ने हमला करके 5 रॉकेट लॉन्चर फायर कर दी है। पुलिस गांव पर रॉकेट लॉन्चर्स और अंधाधुंध फायरिंग करके 15 अफराद को जख्मी कर दिया है। बासानी फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। जख्मी अफराद में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जख्मियों में आसिफ अली, नादिया फिजा, शगफ्ता अली गैर और दीगर शामिल हैं, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया है। 6 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जिला भर में डकैती, कत्ल, लूटमार समेत दीगर वारदातों में मुसलसल इजाफा हुआ है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 6 से जायद अफराद कत्ल हो चुके हैं। गुजरांवाला में अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में अक्सर वार्ड्स के एसी खराब, वार्ड में दाखिल मरीजों का गर्मी से बुरा हाल। गुजरांवालों के इलाका गुंजरावाला में हाल ही में अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाला जदीद जीएमसी अस्पताल में पिछले 4 दिन से अक्सर वार्ड्स के एसी खराब होने से इंतजामिया का पोल खुल गया। मुतअद्दिद बार मरीजों के लवाहिकीन ने डीएमएस को शिकायत की है, लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग अपने मरीजों के लिए अपने घरों से पंखे ले आने पर मजबूर। मजीद आपको बताते चलें कि यह सरकारी अस्पताल फैन फ्री अस्पताल बनाया गया है, जिसकी वजह से अस्पताल में पंखे की कोई सहूलत मैसर नहीं। जबकि अस्पताल इंतजामिया से मौक़िफ़ लेना चाहा तो इंतजामिया टाल मटोल से काम लेने लगी। अस्पताल में आए मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की आल पंजाब डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को सैलाबी सूरत हाल को निपटने और मुख्तलिफ दौरों की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर मीर खलील ने दरिया सतलज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। आरिफ वाला असिस्टेंट कमिश्नर मीर खलील के दरिया सतलज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर दौरे। असिस्टेंट कमिश्नर मीर खलील ने दरिया सतलज पर डोरे वाला बंद और बैली दिलावर बंद का मुआयना करके मुमकिन सूरत हाल का जायजा लिया है। मुतअद्दिद मुतलका महकमा जात रेवन्यू नहार महकमा हाईवे रेस्क्यू 1112 और स्पेशल ब्रांच का अमला भी हमरा था। असिस्टेंट कमिश्नर मीर खलील ने इंतजामिया को हर किस्म की सलाफी सूरत हाल को निपटने और लोगों के मालो जान माशियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। कसूर में सर्कल चूनिया मंशियात फरोशों गिरफ्तार। इलाहाबाद पुलिस की एसएचओ सैयद सकलैन बुखारी की सरबराही में अहम कामयाब कार्रवाई। सर्कल चूनिया थाना इलाहाबाद पुलिस ने बदनाम ज़माना और रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश सरफराज उर्फ
سٹپنی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کے قبضہ سے 1.5 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی ہے۔ مقدمہ درج ایس ایچ او تھانہ الہ آباد سے سکلین بخاری کا کہنا ہے کہ ملزم پابند سلاسل حوالات کرنا ضروری تھا۔ ملزم الہ آباد اور گرد و نواح میں منشیات کا مکروہ دھندہ کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہا تھا۔ علی پور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سینٹرز پر رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری۔ حکومت کے لیے انتظامات باتوں اپنے آفس تک پی ایس پی تک محدود ہیں۔ ڈی جی محدود سینٹر پر کٹوتی نہ ہونے پر عورتیں ذلیل و خوار۔ ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کے ناقص انتظامات پر عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ عورتیں بے ہوش ہونے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ انتظامیہ کی غلط عملے کے 3 لوگ پی ایس پی پالیسی صرف ٹوکن کاٹ رہے ہیں، خواتین ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ 5000 سے زائد خواتین ہائی اسکول سینٹر پر موجود، نہ بیٹھنے کا انتظام، نہ پینے کا پانی، نہ پنکھوں کا انتظام، شدید گرمی، خواتین کی جانوں کا خطرہ ہے۔ ان ناقص پالیسی، ناقص انتظامات کیے گئے ہیں۔ سینٹر پر کٹوتی نہ ہونے پر ریٹیلرز بھی عورتوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ مظفر گڑھ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر محمد ناصر محمود کا مظفر گڑھ کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر میاں عثمان علی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یوسف چینا، اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ ناصر شہزاد ٹوکر بھی ہمراہ تھے۔ مظفر گڑھ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کمپری ہینسو اسکول میں قائد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر کا دورہ کیا ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی حقوق کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا۔ خواتین کو بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے دیگر طریقہ کار کا بھی معائنہ کیا ہے۔ خواتین اور سینٹرز پر عملہ سے معلومات لی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ سینٹرز میں سیکیورٹی اور نظم و ضبط میں بہتری لائیں، خواتین کو عزت اور تکریم کے ساتھ امدادی رقوم دیں۔ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈی جی ایکس اینڈ ایچ او مظفر گڑھ کی ہدایت پر علی پور میں جنرل بولٹ کا چیک اپ کیا گیا ہے۔ ایکسائز انسپکٹر افضل خان نے متعدد غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل تھانے میں بند کر دی اور ٹوکن نہ جمع کروانے والی گاڑیوں کو چیک کر کے فوری طور پر ٹوکن بھرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کلفیاں بنانے والی یونٹ پر کارروائی۔ 2000 سے زائد غیر معیاری کلفیاں طلب کر لی گئی ہیں۔ یونٹ مالکان کو 10,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے چوک علی پور مظفر گڑھ میں ڈسٹری بیوٹر یونٹ کی انسپیکشن کی ہے۔ مصنوعات کی تیاری میں مصنوعی فلیورز اور کھلے رنگ کی ملاوٹ کی جا رہی تھی۔ سیمپل فیل ہونے پر غیر معیاری کلفیاں طلب کر لی گئی ہیں۔ فوڈ بزنس مالکان کو خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ بچوں کو پسندیدہ اشیاء میں ملاوٹ ناقابل قبول ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام دشمن عناصر کی نشاندہی کر کے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ساتھ دے۔ قصور ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ بدنامی زمانہ ریکارڈ یافتہ رفیق عرف بکی منشیات فروش گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تھانہ صدر پولیس کی ایس ایچ او تھانہ عبداللہ امین کی سربراہی میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کیسر گڑھ کے رہائشی رفیق احمد برفی سے 2 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی ہے اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر راؤ اشرف علی کی ہدایت کے مطابق اور تحصیل ریسکیو آفیسر محمد ارشد صاحب کی زیر نگرانی فوکل پرسن لیاقت سکھیرا نے علی کالج آف ٹیکنالوجی کے طلباء اور طالبات کے لیے ایک روزہ پاکستان لائف سیور پروگرام ٹریننگ کا انعقاد کر دیا ہے۔ ٹریننگ پروگرام میں روڈ سیفٹی، ابتدائی طبی امداد، مرہم پٹی، مصنوعی طریقے سے دل اور سانس کی بحالی، بہتے ہوئے خون کو روکنے کے متعلق تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے اور اس کا عملہ مظاہرہ بھی پی ایل ایس پی کروایا گیا۔ مزید تمام شرکاء کو لائن اور اے پی پی ایپ رجسٹر کروا دیا گیا ہے۔ آن لائن پری ٹیسٹ، پوسٹ ٹیسٹ کروایا گیا ہے۔ اس ٹریننگ کا مقصد تمام شرکاء کو ایمرجنسی ہینڈلنگ کے متعلق آگاہی دینا تھا۔ قومی اور سماجی تحریک موومنٹ اگینسٹ ڈرگ ابیوز ماڈا اکاڑا رجسٹرڈ کے 25 سال مکمل ہونے پر ماڈا دفتر میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ممبر پنجاب بار کونسل آصف شہزاد، ایڈوکیٹ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد اشتیاق احمد خان، صدر نیشنل جرنلسٹ گروپ امتیاز احمد بٹ اور بانی نیشنل جرنلسٹ کامران سکندر نے شرکت کی ہے۔ مزید دیکھیے بلال غالی کی سپورٹ میں۔ قومی اور سماجی تحریک موومنٹ اگینسٹ ڈرگ ابیوز ماڈا اکاڑا رجسٹرڈ کے 25 سال مکمل ہونے پر ماڈا دفتر میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممبر پنجاب بار کونسل چودھری آصف شہزاد، ایڈوکیٹ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد اشتیاق احمد خان، ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز پرائسز ویٹس اینڈ میئرز خالد جاوید بھٹی، ڈسٹرکٹ خطیب محتمم جامعہ عثمانیہ گول چوک مسجد قاری سعید احمد عثمانی، مینیجر
صدر صنعتزار محکمہ سوشل ویلفیئر محمد عارف جج، سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودھری منیب الحق، ضلعی صدر مسلم لیگ نون شعبہ خواتین مس سائمہ رشید، ایڈوکیٹ بانی نیشنل جرنلسٹ گروپ اکاڑا کامران سکندر، صدر نیشنل جرنلسٹ گروپ اکاڑا امتیاز احمد بٹ، سینئر ٹیچر مس نیر سلطانہ، معروف موٹیویٹر اسپیکر محمد عثمان ہادی، ممبران ماڈا مس تزین اجاز، عرفان اجاز نے شرکت کی۔ مہمانان کو طالبات عرفہ رشید، عائرہ رشید نے گلدستے پیش کیے۔ بعد ازاں انسداد منشیات کے حوالے سے بنایا گیا خصوصی کیک کاٹا گیا۔ ڈسٹرکٹ خطیب محتمم جامعہ عثمانیہ مسجد گول چونک قاری سعید احمد عثمانی نے ملک میں امن و سلامتی، ترقی، سماجی کاموں میں حصہ لینے والوں کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ معزز مہمانان نے صدر ماڈا محمد مظہر رشید چودھری، جنرل سیکرٹری مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا اور اب بات کرتے ہیں سمندری سے، جہاں اضافی بل اور بجلی کی آنکھ مچولی کی وجہ سے شہری بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تمام کاروبار ٹھپ، دکاندار پریشان۔ مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں سمندری سے ہمارے نمائندہ فرق رانا سے۔ جی بالکل، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ بلبلا اٹھے ہیں۔ ایک تو پہلے یہ عوام بجلی کے اضافی بلوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے عوام کے اوپر، یہ پیریڈ چل رہا ہے نا، یہ بڑا مشکل ترین وقت ہے عوام کے لیے۔ ایک تو مہنگائی کا برڈن الگ سے، دوسرا یہ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے وہ عوام بہت ہی بری صورتحال میں ہے۔ بزنس کسی کا چل نہیں رہا۔ 8-8 10-10 گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو بازار میں دن کے وقت دکاندار کیسے بیٹھیں گے، اپنا کاروبار کیسے کریں گے؟ 200 یونٹ سے اوپر اگر کسی کا بل چلا جائے تو اس میں 5000 سے 6000 کا ایک دم اضافہ ہوتا ہے۔ اب عام نارمل آدمی کی اگر 20 سے 25 ہزار روپیہ تنخواہ ہوگی تو اس میں آدمی 30,000 35,000 کا بل کیسے پے کرے گا؟ 200 یونٹ عام روٹین میں ہر گھر کا یوز ہوتا ہے، اس سے زیادہ جب اوپر جائے گا تو لوگ اس چیز کو افورڈ نہیں کرتے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دے عوام کو، اور یہ جو لوڈ شیڈنگ بنا شیڈول کے بنا بتائے 10-10 12-12 گھنٹے کی ہوتی ہے نا، اس کو بھی کم کرے تاکہ عوام اپنا کاروبار کر کے اپنا روزگار اچھے طریقے سے چلا سکے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہریوں کی باتیں سنی، ان کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے غیر اعلانیہ اس کو ختم کیا جائے اور مہنگائی جو ہے وہ کم کی جائے تاکہ عام عوام کو بھی جو ریلیف فراہم ہو۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق کوئی بھوکا نہ رہے پر کام کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کوٹ عدل سید منور عباس بخاری، اسسٹنٹ کمشنر کوٹ عدل اصغر اقبال غاری اور ایم ایس مارکام رکھنے نے ٹی ایچ کیو اسپتال کوٹ عدل میں مفت دسترخوان کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، جہاں دور دراز سے آئے مریضوں اور ان کے لواحقین کو 2 ٹائم مفت کھانا فراہم کیا جائے گا۔ چیئرمین چھپر روڈ پر ہائی ایس کو المناک حادثہ، 5 افراد زخمی اور 4 جاں بحق ہو گئے ہیں۔ چھپر روڈ پر چیکائی کے قریب رات گئے ثوابی میرا سے اسلام آباد ایئرپورٹ جانے والی ٹویٹا ہائی ایس پہاڑ سے نیچے 200 فٹ گہری کھائی میں جا گری ہے۔ حادثہ کی اطلاع موصول ہوتے ہی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر رفیع اللہ مروت کی ہدایت پر اسٹیشن ہاؤس انچارج شہزاد خان کی زیر نگرانی ریسکیو 1122 ہری پور کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم اور میڈیکل ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور ریسکیو آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 ہری پور کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم نے ٹویوٹا ہائی ایس کے مختلف حصوں کو کاٹ کر اس میں سے پھنسے افراد کو بحفاظت باہر نکالیا، جبکہ میڈیکل ٹیموں نے زخمی اور جاں بحق افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پسنی مہم خان کچکی کی کوسٹل ہائی وے پر واقع ہوٹلز پر ہنگامی چھاپہ سرکاری نرخ نامے اور صاف ستھرائی پر چیک کی گئی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں جبران صابر کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کی کثیر ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پسنی مہم خان کچکی آج اچانک کوسٹل ہائی وے ارمار کے مقام پر مختلف ہوٹلوں کی چیکنگ پر پہنچ گئے۔ اس موقع پر پاک آرمی 76 بٹالین کے کرنل ڈاکٹر بالاج بلوچ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ہوٹلوں میں غیر معیاری کانوں، سرکاری نرخ نامہ اور خصوصاً صفائی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پسنی مہم خان کچکی نے مکران کوسٹل ہائی وے پر واقع مختلف ہوٹلز کے دورے کے موقع پر کہا کہ مالکان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسٹمر کو معیاری کھانا مناسب سرکاری نرخ نامے کے مطابق مہیا کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مکران برگ کے لوگ کوسٹل ہائی وے پر سفر کرتے ہیں، لوگوں کو بہتر سے بہتر سروسز دینا ہوٹل
पसली के रिहायशी बलोच तालब इल्म बहादुर बशीर बाजियाब हो गए हैं। मजीद देखते हैं जबरान साबिक की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 10 दिन कबल पसनी के रिहायशी बलोच तालिब इल्म बहादुर बशीर को नामालूम अफराद की जानिब से अगवा किया गया, जिसके बाद लापता बलोच तालिब इल्म बहादुर बशीर के लवाहिकीन की जानिब से पसनी 0 पॉइंट पर धरना दे दिया गया। धरना 2 दिनों तक जारी रहा। DC गवादर की कसी हिदायत पर ADC गवादर ने कामयाब मुज़ाकरात करके धरने को 1 हफ्ते के लिए मुहक्कर करवा दिया। ADC गवादर ने अपने वादा पूरा कर लिया। लापता बलोच तालिब इल्म बहादुर बशीर को बाजियाब करवा दिया। लवाहिकीन के साथ साथ एहलियान पसनी ने ज़िला इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ जबरान साबिर, वॉइस न्यूज़ पसनी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। एंटी वीमेन हिरासमेंट एंड वायलेंस सेल में ख़वातीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। माजूर में एंटी वीमेन हिरासमेंट एंड वायलेंस सेल को मुख्तलिफ 50 से ज़ायद दरखास्तें मसूल हुई। गुज़श्ता माह के दौरान घरेलू तशद्दुद, लड़ाई झगड़े की 23 दरखास्तें मसूल हुई। एक माह में हिरासमेंट, 8 लेन देन और दीगर मामलात की 20 से ज़ायद दरखास्तें मसूल हुई। तमाम दरखास्तों पर ख़वातीन के मसाइल को हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए हल किया गया। एंटी वीमेन हिरासमेंट एंड वायलेंस सेल में आगाही मुहिम के साथ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। ख़वातीन किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में वीमेन सेफ्टी ऐप, पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप, इमरजेंसी नंबरों से मदद हासिल कर सकती है। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद, हिरासानी, बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील कंदाखा के ज़ेर-ए-एहतमाम शहीद मीर असलम खान इमरानी के तमाम कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मदरसा दारुल उलूम अलीउल मुर्तज़ा पर अमन एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद मीर असलम खान इमरानी की शहादत को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। शहीद और मजलूम महकूम कौम की आवाज़ थे। इन्होंने हमेशा हक सच का परचम बुलंद किया। रैली शुरा ने वज़ीर आला बलोचिस्तान, आईजी बलोचिस्तान, नसीराबाद नवीन इंतजामिया समेत हुकाम बाला से शहीद असलम खान इमरानी के कातलों की फौरी गिरफ्तारी के लिए मुतालबा कर दिया है और कहा है कि पस पर्चा तमाम महरकात को बेनकाब करके मुलजिमों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वज़ीर शाह मुकीम में जदीद टेक्नोलॉजी बेस्ड मुल्क हॉस्पिटल शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। मिल्क मेडिकल कम्प्लेक्स वज़ीर शाह मुकीम सेहत के शोबा में एक इनकलाबी कदम साबित होगा। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर रोड चौक वज़ीर शाह मुकीम पर इलाज के म्यारी और जदीद सहूलियात से मुज़य्यन मलिक अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में इलाका भर के डॉक्टर्स, मेडिकल स्टोर्स मालकान, पैरामेडिकल स्टाफ, सहाफ़ती हल्कों और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इफ्तिताही तकरीब से इज़हार ख्याल करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि वज़ीर शाह मुकीम और इसके वसीम इलाका जात में अगरचा दर्जनों छोटे बड़े क्लिनिक्स काम कर रही है, मगर शहर के अवाम को जदीद तरीका इलाज के लिए मलिक मेडिकल कम्प्लेक्स जैसे एक म्यारी हस्पताल की अशद ज़रूरत है। और अब शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक।